ہمارا جو ٹوٹل ریکروٹڈ اسٹاف تھا اس میں سے 65% آف دا اسٹاف جو ہے وہ سپورٹنگ اسٹاف تھا اور 35% ٹیکنیکل اسٹاف تھا. اب ایگزسٹنگ ریسورسز میں اس سے پہلے ہمارا جتنا بجٹ بکس میں جتنی ہماری پوسٹیں موجود تھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے ان ساری پوسٹوں کو ریشنلائزیشن کو حکم دیا. اس ریشنلائزیشن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز جو ہیں جو جہاں پہ کام کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز اور اسٹاف کی جو ہے وہ کمی تھی وہ ساری کی ساری ریشنلائز کر کے آلموسٹ 50% جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں پوری کر دی گئی تھی. اور وہ ساری پوسٹیں ایسی تھیں جن پوسٹوں کو ہمارے ہاتھ میں ایک حساب سے ہم یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. صرف ان کو ری ڈیزنیٹ کر کے انہی پوسٹوں کی مدد سے کافی ساری جو ہیلتھ فیسلٹیز تھی ہماری انہوں نے ان کو ایک حساب سے چالو کیا. دوسری جو میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ صرف 231 کی تعداد ہماری فاسٹ فوڈ پوسٹیں جو ہے وہ ان اپرووڈ چلی آ رہی تھیں اور یہ گزشتہ کوئی 30-35 سالہ پریکٹس تھی. اس ساری جو فرسٹ ایڈ پوسٹیں تھیں ان کا سٹاف جو ہے وہ ٹرین کیا گیا تھا ہمارے مین اسٹریم ہاسپٹل سے. تو اس کے اوپر جو سچی بات ہے ابھی جو ہمارا ہیلتھ پیکیج انڈر ڈسکشن ہے اس سے پہلے یہ والے جو ریشنلائزیشن تھی اس کے ذریعے ہم نے وہ فرسٹ ایڈ پوسٹوں کو اپنے جو لوگ تھے وہ پورے کر لیے تھے. سب سے بڑا انیشیٹو جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز تھے ان کو ریٹین کرنے کی ہماری جو ہے وہ ہمیں مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارے اسپیشلسٹ اور اسپیشلسٹ جو ہے وہ ریٹین نہیں کر پاتے تھے ہم ان کو. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیا آئیڈیا جو شاید کسی جگہ اور بھی متعارف نہیں ہوا تھا انہوں نے وہ والا امپلیمنٹ کروایا. اور اب جو ہے وہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو ایک حساب سے سیلری پیکج جو نیگوشیٹیبل ہے اس کے اوپر ان ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے ہر اسپیشلسٹ کو جو ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر قانون سازی مکمل ہو گئی ہے. ہمارے جتنے بھی ڈیفیشنٹ اسپیشلٹیز تھیں ان ساری اسپیشلٹیز کے لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ کے اوپر ہائر ہوں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیں گے. اس کے علاوہ اگر آزاد کشمیر میں کسی اسپیشلسٹ کی اویلیبلٹی نہیں بھی ہوتی تو پھر جہاں مرضی سے بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا تو اس کو ہائر کرنے کے میں جو ہے ہم نے قانونی طور کے اوپر اس کی ساری شکایت جو ہے وہ پوری کر دی ہے. MNCH ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دوران اسٹرائکس اور باقی کڑوا کون تھا لیکن پرائم منسٹر صاحب نے 2 سال کی MNCH کی جو ایکسٹینشن دی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ نہ کر سکتی تو انہوں نے یہ کڑوا کون جو ہے وہ بھی کیا. اور MNCH کے ہمارے سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ ریگولائز بھی ہو گئے. ان کے جو 2 سال کا جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ سارے کا سارا ایکسٹینڈ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا جو یونیٹل ہیلتھ کیئر تھا اس میں ایک ریمارکیبل اضافہ آئے گا اور اس سے کافی جو ہے وہ سسٹم ہمارا اوپر جائے گا. NGOز جو ہماری تھی پچھلی سابقہ ہماری پوری آزاد کشمیر کی تاریخ میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتی تھیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان سے نیگوشیٹ نہیں کر پاتی تھی جس کی وجہ سے ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ ہم مس کر جایا کرتے تھے. تو ایک کیلکولیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صرف پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ نے یہ ایشور کروایا کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جن پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیں گے ان کے پورے پروجیکٹس کو پورے طریقے سے لک آفٹر اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. 3 ارب سے زیادہ ADP آزاد کشمیر کی ہماری جو ہے اس میں سے 1 ٹیڈی پیسہ بھی ہمارا خرچ نہیں ہوا اور ساؤتھ میں صرف 3 ارب سے زیادہ جو ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے منصوبہ جات جو ہیں وہ اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہونے جا رہے ہیں. اور نارتھ میں یہ والی جو اماؤنٹ ہے وہ 4 ارب سے بھی اوپر ہے. تو یہ ساری جو اماؤنٹس ہیں یہ ہماری یونیسیف WHO اور دیگر آرگنائزیشن کوڈ اور باقی جو ہے وہ سارے آرگنائزیشن پوری کر رہے ہوں گے. اس کی ایک واضح مثال آپ کو یہ جو آپ کا ایمز ہاسپٹل ہے اس میں جو یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ڈاکٹر شمسی صاحب نے ایک ہی بندے نے وہ پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ ایک حساب سے ہمیں رینوویٹ کر کے دے دیا ہوا ہے.